الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سب مل کے پڑھیے وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي
یا نور الافئدة والعیون۔ نہایت ہی قابل صد احترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام شناخواں حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سلن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال پچھلے 7 جمعے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اس حوالے نال آپ احباب نے سماعت فرمائے۔ اج دا جمعۃ المبارک حضرت سیدنا جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہ السلام ان دونوں ہستیاں دے بارے کچھ تذکرہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بارے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، فرمایا اور کتاب میں یاد کرو ابراہیم کو، کتاب میں یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور ساتھ اللہ نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک ابراہیم علیہ السلام سچے اور نبی تھے، صدیقہ سچے تھے، نبیہ نبی تھے، یعنی سچے نبی تھے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور یاد کرو کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک اسماعیل علیہ السلام وعدے کے پکے اور سچے تھے۔ یہ اللہ کے قرآن کی بات ہے، صادق الوعد، وعدے کے سچے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول بھی تھے نبی بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی سچے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی سچے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام رسول النبی، رسول بھی نبی بھی۔ یہ ہمیں حکم ہے کہ وَاذْكُرْ، ذکر کرو۔ آج ہمیں کو پوچھے گے یہ تذکرہ کیوں کر رہے ہیں، ہم کہیں گے قرآن کہہ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، کتاب میں ذکر کرو۔ جب قرآن پڑھتے ہو ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، جب قرآن پڑھتے ہو اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کرو۔ ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو بھی یاد کرتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی یاد کرتے ہیں، اور جہاں جہاں موقع ملتا ہے ہم یاد کر کے ان کو اپنے ایمان کو تازی عطا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور اندر عدم تو وجود وچ اس کائنات کے ہست و بود اندر تشریف لے آئے، پیدا ہوئے، بادشاہی کی دی حکومت کی دی، اور کون اس میں نعرے لاتا سی انا ربکم الاعلی، میں تہاڈا اعلی رب، نعرے کون لاتا سی اس میں اپنے آپ کو کون کہلواتا سی؟ نمرود۔ کون؟ نمرود۔ لیکن یاد رکھو جتھے باطل ہوئے نا، جتھے باطل ہوئے اتھے رب حق نو لازمی بھیجدا ہے۔ یہ میرے اللہ کی سنت ہے، میرے اللہ کا طریقہ ہے۔ جتھے باطل ہوئے اتھے حق بھی ہوتا ہے، جتھے جھوٹ ہوئے جھوٹ نو ختم کرنے واسطے اودا پیار نو دین واسطے اتھے اللہ سچ نو بھی بھیجدا ہے۔ جے ایک پاسے شیطان ہے کہ رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجے، کنو بھیجے؟ آدم علیہ السلام۔ جے نمرود ہے کہ رب نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجے، جے فرعون ہے کہ رب نے انہیں بے قوری واسطے کلا کما کرنے واسطے رب نے کنو بھیجے؟ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو۔ تے جے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید بن مغیرہ کہ عقبہ بن ابی معیط ورگے جننے مکہ مکرمہ دے کافر تے مجرم تے کتری سن، انہاں دی کلا کما تے بے قوری واسطے اللہ تعالیٰ نے کنو بھیجیا؟ ختم نبوت دے تاجدار۔ کیا سمجھے آپ بات؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث فرمایا تاکہ پتہ چلے کہ باطل اور ہوتا ہے، حق اور ہوتا ہے، سچ اور ہوتا ہے، جھوٹ اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی جی گل اور میں کھول کے بیان کر دے، یہ اکبر بادشاہ دین الہی ایجاد کرے کہ وہ دا کلا کما کرنے واسطے رب نے کیوں بھیجے ہیں؟ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ جی تے جے باطل نظریات والے گردن بلند کر مارکیٹ میں چاڑ تے انہاں نو ختم کرنے واسطے پھر لوگ آنے کے لئے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزہ کرنے واسطے رب نے کیوں کر لیا؟ امام شام رضا شاہ خاص نے بریک رحمت اللہ ہے تے جے جھوٹا دعویٰ نبوت دا کرے مسلمہ کذاب تو دا کلا کما کرنے واسطے رب نے کیوں پیدا کیتا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جی جنگ یمامہ تھوڑا جہاں ہو رکھے چلیے یہ کیسرو کسرا سیر اٹھا اسلام میں خلاف تے رب نے کلو کر لیا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تے جے خارجی سیر چکن تے رب نے انہاں دے سر کٹان واسطے کلو کر لیا سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ آہستہ بولیں آپ کریے پھر انہوں نے کر لیا ایک گل نال ہور کرنا جے اس بر صغیر اندر قادیانی قذاب لوگ آندے غلام احمد قادیانی میں نہیں آتا جی احمد دا غلام ہوتا تو بندے دا پتر ہوتا نہیں سمجھے تو سمجھے نہیں گل سمجھے اگر احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہوندا تو پھر نبوت دعویٰ کرنا میں نہیں اس طرح کا غلام احمد قادیانی میں نہ غلام قادیانی بات سمجھ آ رہی ہے اگر غلام قادیانی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ علاج واسطے رب نے کیوں کر لیا تاجدار کولا
کہ جے نمرود سر چکے کہ رب نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھیجے تاکہ کائنات والے کو سمجھ آئے کہ حق اور ہے باطل اور ہے۔ ایک دن نمرود وہ ستا سی انہوں خواب آیا، خواب انہوں نے دیکھا کہ میرا تے کک ڈنڈا نہیں دیا، میرا پنجابی دیوان میں تیلا نہیں دیا، میں دے اٹھے گیا، میری بادشاہ گئے، میری سرداری گئی۔ انہیں اپنے نجومیاں نے اکٹھا کیا، کاہن، نجومی، وزراء، مشیر سب نے جمع کر لیا۔ انہیں آکھا میری خواب دی تعبیر دسو۔ میں خواب دیکھیا، میری حکومت گئی، میری سلطنت گئی، میری بادشاہت گئی، میرا دور، ایک میرا پروٹوکول، ہر شے گئی، ادھا کوئی دسو تعبیر کی ہے۔ انہاں کے بادشاہ دی تعبیر ہے تیرے اس سلطنت وچ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جدی وجہ نہ تیرا تخت بھی جائے گا، تیری بادشاہت بھی جائے گی، تو تم بھی جائے گا۔ انہیں کہا اچھا اجی پیدا تو نہیں ہویا؟ انہیں کہا نہیں، جو ہویا نہیں، ماں دے شکم میں تے دنیا دے ہونا ہے۔ بادشاہ میں سیر پھرے ہوں دیتا، انہیں اعلان کر دیتا پوری سلطنت رچ۔ انہیں کہا جدے کر بیٹی جمے انہوں نہ ماریا جائے، جدے کر پتر پیدا ہوئے انہوں قتل کر دیتا جائے، پیدا ہوں دے میں مار دیتا جائے، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، سرے تو گالی مکاؤ۔ اور جدے وال بچہ پیدا ہونا انہوں مار دیتا جانا، جدے وال بچی پیدا ہوئی انہوں رہن دیتا جانا، جدے کر بچہ پیدا ہونا انہوں قتل کر دیتا۔ لیکن ہندہ او وے جو اللہ کا منظور ہوئے، ایک تدبیر لوگ کرتے ہیں، ایک تدبیر اللہ کرتا ہے۔ لوگاں دیاں تدبیراں غلط ہو جاندیاں نے، میرے اللہ دی تدبیر غلط نہیں ہوتی۔ اللہ نے منظور یہ سی کہ ابراہیم نے آنا ہے، آگ وچ جانا ہے، پھر نمرود نہ ٹکر لینی، بتاں نوں پاش پاش کرنا ہے، پھر دی نسل وچوں میں کئی نبی پیدا کرنے میں، اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو، یہ دی نسل وچوں کئی رسول کائنات دے ہونے میں، حتیٰ کہ یہ دی سلب وچ ابراہیم علیہ السلام دی سلب وچ دو ہستیاں نے، ایک دا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، ایک دا نام حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے۔ وہ بھی نبی تھے، یہ بھی نبی۔ ایک اور بڑی مزے دی گل دے وچ بڑی پتے دی بات ہے، انہوں سنو۔ پیدا ہونا ہے ابراہیم نے، کیوں؟ ابراہیم دی نسل وچوں آخر زمان نبی مدینے دے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ پھر ابراہیم تے آنا ہی آنا سی جی، انہوں نے پھر لوگ آتے ہیں آگ میں کیسے بچے، کیسے زندہ رہے؟ میں کہا جنہ دی سلب وچ تے پیشانی وچ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پہ چمکدا ہوئے، آگوں کا کی بگاڑ سکتے ہیں؟ جے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گورا گورا ہاتھ کپڑے نہ لگ جائے تے تندور دی آگ نہیں ساڑ دی، تندور دی آگ نہیں ساڑ دی۔ اگر آٹے دے نال لگ جائے، آٹے کچھے آٹے دے نال لگ جائے تے تندور وچ روٹی بھی لا دیتی جائے تے کوئی دیر بعد ویکھیا جائے تے آٹا کچا ہی ہوئے، آٹا کچا ہی ہوئے، پکے نہ۔ آگ دی مجال نہیں، نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا آگ احترام کرتی، ہائے 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 ہائے، نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا آگ احترام کرتی ہے۔ اور یاد
نسبت کا حیا کرتے ہیں کیونکہ نسبت ویکھو کنا نال ہے رب انہوں بھی سزا دیتا ہے جڑا مدینہ منورہ دے دہی نو آکھی کھٹا ہے نہیں سمجھے گا مدینہ منورہ ہوئے تے دہی لوے ناشتے واسطے ایک باری کہہ دے کہ بڑا دوش ہے رب انہوں بھی سزا دیتا ہے تے جڑا مدینہ منورہ دی مٹی نو آکھے پھر نک ڈھک لوے کہ کتے چڑھ نہ جائے رب انہوں بھی سزا دیتا ہے جڑا مدینہ شریف دی بلی دا حیا نہ کرے رب انہوں بھی سزا دیتا ہے ادھر مارے جا رہے تھے بچے پر رب نو منظور ہے ابراہیم تو ہونا ہے جدو آپ دی اماں جان نے یہ خبر سن لی نا تو ابراہیم علیہ السلام اپنی اماں دے شکم انور اندر جلوہ گر ہو چکے ہیں ماں نے بھی فکر رات بھی فکر روٹی آنے لوگوں نے گھر بچے پیدا ہو رہے ہیں تے ماما جڑیاں نے خوشی کر رہی ہیں کسی دے گھر بھی بیٹا پیدا ہوئے تے خوشیاں کیتیاں جاندیاں نے لیکن آج اتھوں دیاں ماما رو رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام دی اماں جان بڑیاں پریشان اس واسطے کی پتہ ہے کی معاملہ پیش آ جائے میرے پتر دے نال میرے بچے دے نال جڑا میرے شکم جو میری گودی اندر آن والا ہے اودی کیفیت کی ہوئے میرے واسطے پریشانی نہ بن جائے کوئی ایسا سبب نہ بن جائے جتنا میری طبیعت بگڑ جاوے جتنا میرے بچے کا نظام خراب ہو جاوے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی اماں جان آنسو بہا رہی ہیں میرے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ کے اندر منظور ہے اے ابراہیم علیہ السلام دی اماں جان رون دی لوڑ نہیں فکر کرن دی لوڑ نہیں یہ بچہ پیدا ہوئے گا ذمہ داری ساری پیدا ہوئے گا پھر بچپن بھی گزارے گا لڑکپن گزارے گا جوانی گزارے گا بڑھاپا گزارے گا یہ دنیا تے رہے گا وہ کفر دا کلا کما کرنا واسطے نمرود دا کلا کما کرنا واسطے بتاں نوں پاش پاش کرنا واسطے تے آگ نوں ٹھنڈیا کرنا واسطے یہ ابراہیم علیہ السلام دنیا تے رہے گا اس واسطے انہاں دی ایک سنت نوں میں یادگار بنا دیاں گا انہاں دے پتر اسماعیل دی سنت نوں یادگار بنا دیاں گا انہاں دی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی سنت سوا مروا دی شاہی میں انہوں بھی یادگار بنا دیاں گا یہ ساری یادہ ہو گئی رہن دیا جنہوں ابراہیم کائنات دے آنے جنہوں ابراہیم علیہ السلام آنگے فانوس پر کہ جس کی حفاظت آباد کریں فانوس پر کہ جس کی حفاظت آباد کریں فانوس پر کہ جس کی حفاظت آباد کریں وہ لوگ وہ شمع کیا پوچھے جسے روشن خدا کریں نکل رہا کو وہ شمع کیا پوچھے جسے وہ شمع کیا پوچھے جسے روشن وہ شمع کیا پوچھے جسے روشن خدا کریں وہ شمع کیا پوچھے جسے وہ شمع کیا پوچھے جسے روشن خدا کرے میرے اللہ نو ہور کچھ منظور ہے وہ ساریاں تدبیراں نمرودیاں کیتیاں اور وزیرہ دیا کیتیاں ساریاں ناکام ہو گئیاں نے میرے اللہ کی تدبیر کامیاب ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی اماں کی گودی دے اندر جلوگر ہو گئے آپ کی پیاری اماں جان اس ویلے جنگل بیابان ایک وادی اوتھے پہاڑوں کی غار دے اندر تشریف لے گئیاں اوتھے بچے نوں جنم دیتا ہے بچے نوں جنم دے کے آپ دردیاں دودھ پلا کے واپس آ گئیاں کتے معاملہ الجھ نہ جائے کسی نوں خبر نہ ہو جائے لیکن اللہ دی رحمت دا تقاضا ہے اے میرے
دنوں دے بعد آپ آ گئیاں تے آپ ہی غور کرو اس مسئلے اُتے ماں ہوئے بچے نو جنم دیتا ہوئے گھر بھی نہ ہوئے تے بچے نو دودھ پلا کے ماں کوئی دن واسطے چھڑ کے آ جائے اللہ دی سپرد کر کے آ جائے اللہ تے توکل کر کے آ جائے پھر وہ کی کیفیت اس ماں دی یہ توکل والیاں ماواں یہ اللہ تے سپرد کرنے والیاں ماواں پھر فکر نہ کرنے والیاں ماواں یہ کھال کھال میں کائنات یہ کدی کدی نظر آؤندیاں نے یہ بہت گھٹ نظر آؤندیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ ہوتے نے لیکن ایک دن ماں گئی ہے دردیاں گئی ہے ایک خوف داری ہے ایک خشیت داری ہے اس سے کفیت اندر جا کے بچے نو دیکھیا جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا انگوٹھا مبارک منہ وچ پایا تے چوس دینے پہ نہ کوئی درندہ آیا ہے نہ کوئی پرندہ آیا ہے نہ کوئی نقصان دینے والا موزی چل والا آیا ہے نہ کوئی انسان آیا ہے نہ کوئی وزیر آیا ہے نہ کوئی فوج کا بندہ آیا ہے نہ کوئی سپاہی آیا ہے نہ نمرود نو خبر ہے جڑا کام میرا رب پورا کرنا چاہے وہ دے بارے میرا اللہ خود فرمانا ہے میری شان ہے فعال لما یرید فرمایا جڑا ارادہ کر لواں پورا کرنا جڑا ارادہ کر لواں میں پورا کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام مختصر کرام تھوڑا تھوڑا جوان ہون لگ پہ بڑے ہون لگ پہ بدن لگ پہ نشو نما ہون لگ پہ بالآخر وقت آیا جدو چلن پھرنے قابل ہو گئے پھر وقت آیا گلاں مک گئیاں رونے مک گئے ابراہیم علیہ السلام پروان چڑھن لگ پے ہر بچہ قتل کیتا جا رہا ہے لیکن جدی حفاظت میرا اللہ کروا رہا ہے ابراہیم جوان ہو رہے ابراہیم علیہ السلام اب جوان ہوندے میں پہ بلاخر ویلا آیا آپ نے اپنے گھر میں تبلیغ شروع کی دی آپ نے دل دے اندر خیال آیا میرے گھر دے اندر بتاں دی پرستش میرے گھر دے اندر بتاں دی پوجا تے کرن والا کون ہے آپ دا چچا آزر ہوئے جڑا آپ دا چچا ہے والد نہیں والد نہیں جنم دین والا نہیں یہ بلکہ آپ دا باپ ہے باپ تو مراد چچا ہے چچا نو بھی باپ آکھیا جانا ہے یاد رکھیا جے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نور پاک جنہ پشتہ میں چلے آئے جنہ سلبہ میں چلے آئے وہ ساریاں سلبہ میں پاک نے وہ ساریاں سلبہ میں پاک نے وہ ساریاں پشتہ میں پاک نے وہ سارے پیٹ میں پاک نے وہ سارے شکم میں پاک نے وہ ساریاں رحمہ میں پاک نے جتھے جتھے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ کر رہے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نور پاک حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتھے جتھے رہے آئے جتھوں جتھوں چلے آئے وہ سارے مرد بھی پاک نے حضرت اما حوا علیہ السلام تو لے کے حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جنہیں آیا ہوتا نے شکمان دی زینت بنے آئے آئے وہ ساری آیا ہوتا بھی پاک نے اوتھے کوئی شرک نہیں اوتھے کوئی کفر نہیں کہ آزر بتگر بت فروش بتگر سمجھے بت بنان والا تے بت فروش بت بیچن والا نالے بنانا نالے بازار جا کے بیچنے بت لے لو بت بیچنے ایک دن آپ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا دا ایک بت پکڑیا مارکیٹ لے گئے فرمان لگے جنہیں اپنی دنیا تے آخرت برباد کرنی ہے خرید لو انہاں کے چاچا دینج سے فرمایا جنہیں اپنی آخرت خراب کرنی ہے بت لے لو بت بیچن واسطے آیا بت لے لو جنہیں اپنی دنیا برباد کرنی ہے آخرت خراب کرنی ہے وہ بت لے لو لیکن ابراہیم علیہ السلام بت بیچ دینے پہ کوئی سامنے آنے والا نہیں کوئی بت خریدن والا نہیں اس واسطے کہنے والا کہہ گیا آتا ہے ہوکا دیوے ہوکا دیوے بچ بازارے
دوزخ وچ جانا اوکا دے وچ بازار اے نبی ربنا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنے چچا نو کی فرمائے تبلیغ اپنے گھر تو شروع کی تھی ہے یہ نہیں کہ گھر کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوئے تبلیغ باہر کی دیا جائے گھر کوئی کیا ہم کے رکوع دے سجدے کرنے والا نہ ہوئے پورے محلے دے اندر چند لوگ نماز قائم کرنے والے ہوئے باقی بے نمازی ہون تے تبلیغ واسطے بندہ کسے ہور پنڈ گیا ہوئے ادھروں کسے ہور پنڈ گیا ہوئے اس کو پھر نکل کے کسے ہور علاقے میں جاوے تبلیغ دا سب تو آسان انداز ہے پہلا اپنے گھر کی دی جائے کتوں کیتی جائے اپنے کرو پھر محلے بچو جدو سارے نیکی دے رستے تے لا لو اکثر لوگ نیک ہو جان پھر باہر نکلو سجے کھبے ابراہیم علیہ السلام نے ہوئی انداز اپنایا ہے آپ نے اپنے چچا نو کی فرمائے رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ شروع ہو رہی آنے بھیدا کر آپ نے فرمایا اس جانیاں عبادتہ کر دے ہو یہ دی پرستش کر دے ہو یہ دی پوجا کر دے ہو پھر فرمایا نا تاریاں نو پوج دے ہو انہاں دی عبادت کر دے ہو پھر فرمایا سورج دی عبادت کر دے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تفسیر اندر جاواں باتاں زیادہ نے لیکن میں شہادت کرنا وا پیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جس ویلے دیکھیا تارا نکلے آئے تارا نکلنا دیکھیا ہے اللہ کا قرآن فرماتا ہے پیا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ فرمایا جب رات اندھیرا چھا گیا اندھیرا چھان دی میرے فرمایا گا کوكبا ایک تارا ایک چمکے آئے تارے نو دیکھے آئے آپ نے فرمایا آسا ربی اے میرا رب پھر جنہوں دیکھیا سمجھان دا طریقہ یاد آئے فرمایا آسا ربی اے میرا رب رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا آفَلَا جنہوں تارا غائب ہو گیا قرب ہو گیا پھر دن دا اجالا آ گیا آپ نے حکیمانہ لہجے دے اندر بڑی تدبیر دے نال بڑے تدبر دے نال آپ نے آسان طریقے نال فرمایا قالا آپ نے فرمایا لا احب فرمایا ڈوبتا دیکھے آئے جی دیکھیا فرمایا جی ڈوب جائے میں وہ دی عبادت نہیں کرتا میں وہ دی نال محبت نہیں کرتا میں تے عبادت وہ دی کرنا جنی شان ہے اللہ نور السماوات جی میں جو دی عبادت کرنا پھر چاند چمکیا رات چھائی چاند چمکیا چاند جس ویلے چمکیا تے آپ نے فرمایا یہ دی پوجا کر دے ہو ہاذا ربی اے میرا رب ہے وہ قوم اے میرا رب ہے فرمایا میرا رب مینوں ہدایت نہ دیندا تے میں بھی اس رستے تے نہ ہوں یہ اللہ کی عطا کرتا ہدایت ہے کہ میرے سر ہوتی اللہ نے نبوت عطا سجا کے کرے پھر چمکیا سورج فرمایا ہاذا اکبر یہ تے
بڑا سارا جی تارے نالوں بڑا چاند نالوں بڑا فرمایا اینو آندے ہو رب ہے یہ میرا رب ہے آپ نے فرمایا نہیں نہ چاند عبادت دے لائق نہ سورج عبادت دے لائق نہ ستارے عبادت دے لائق عبادت دے لائق پوری کائنات اندر جڑی ذات ہے وہ ایک کے وحدہ لا شریک ہے وہ ذات اللہ اونچی آواز میں بولو اللہ 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 وہ ذات کون ہے اللہ دی ذات بولو کیڑی ذات وہ ذات ہے اللہ دی ذات اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جی عبادت کے لائق سے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وہ عبادت کے لائق ہے عبادت کے لائق کون ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم وہ عبادت کے لائق ہے واسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما یہ عبادت کے لائق ہے زمین و آسمان کی حفاظت کرنا جس کو تھکاتا نہیں ہے وہ عبادت کے لائق ہے بات سمجھ آ رہی ہے وہ عبادت کے لائق ہے جس نے چاند کو بنایا جس نے سورج کو بنایا جس نے تاروں کو بنایا عبادت کے لائق وہ ہے معاشرے کے اندر اس شور مچ چکا سی کہ ابراہیم نامی جڑا نوجوان ہے نا اس ساڈے بتاں دے بڑا خلاف ساڈے بتاں دے بڑا خلاف وہ دل وچ ایک کیڑے انہاں رکھی سی کہ کدی موقع آیا تو تینوں پوچھاں گے لیکن اللہ نے یاد رکھنا کہ نبی کو ایک ہیبت ایک جرت ایک بہادری ایک طاقت روحانی بھی اور جسمانی بھی عطا کی ہوتی ہے کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ نبی کے ساتھ مقابلہ کرے کیونکہ نبی نبی ہوتا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا نبی اور رسول پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھتا ہے پرکھتا ہے پھر جس کو پسند کرتا ہے ہر حیثیت سے ہر اینگل سے ہر زاویے سے جو افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے نا پھر اللہ اس کے سر پہ نبوت و رسالت کا تاج سجاتا ہے یہ تو تسی آپ سیانے کو اندازہ تے لا سکتے ہو کہ جڑا افضل تے اعلیٰ ہوتے سب جو وہ دے سر تے نبوت کا رسالت کا تاج رب سجاتا ہے کہ جیڑا انہاں سارے نبیاں رسولہ جو اعلیٰ ہوئے وہ دے سر تے ختم نبوت کا تاج سجاتا ہے سب سے رسولوں میں سے نبیوں میں سے لیکن بات چونکہ حضرت سیدنا جد الانبیاء ابراہیم خلیل علیہ السلام کی میں کر رہا ہوں آپ نے ایک دن بڑے مجمع میں فرمایا تسی میری گلاں نہ توجہ نہ سنتے میں تو سمجھانا پیا انہاں بتاں دی پرست چھڈ دیو جڑا وحدہ لا شریک عبادت دے لائق دی عبادت کرو تسی سمجھدے نہیں گل لیکن میں ایک دن تواڈے بتاں دا برا چاہواں بتاں دا برا چاہواں گل انہاں دے دل وچ پہ گئی انہاں دا آ گیا میلہ سالانہ ساری قوم مل جلوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخیا ابراہیم چل ساڑے نال تم ہی آ کے میلہ میں آپ نے فرمائی کہ سقیم یہ تو طبیعت ناساز ہے میں تو نہیں جا سکتا اس کا مطلب کیا ہے مطلب اتنا ہی ہے کہ میں بیمار ہونے والا ہوں اس وقت نہیں ہوں آپ نے بڑا جملہ استعمال کیا نبی تھے نا انی سقیم میں بیمار ہونے والا ہوں
ہوں نہیں، ہونے والا ہوں، یعنی مستقبل میں کبھی نہ کبھی طبیعت ناساز ہو سکتی ہے۔ جو آپ نے کہا وہ الیاذ باللہ تعالی جھوٹ نہیں تھا، وہ سچ تھا جو آپ نے فرمایا، انی سقیم۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن اس میں وہ جانا نہیں آپ کو چاہتا۔ آپ نے فرمایا میں بیمار ہونے والا ہوں، انہوں نے سمجھا بھی شاید طبیعت ہو کے، انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے آرام کرو، لیکن آپ نے جب فرمایا سے نا بتاں کا پورا چاہاں گا، آپ اس موقع کی تلاش نہیں سکتے۔ بت خانہ سی بڑا بڑا سارا، بت بنانا بھی کیا بات ہوتی سی، جہاں بہت امیر ہوتا سی انہیں سونے کا بت بنایا ہونا، جہاں وہ تو گھٹ امیر ہونا انہیں چاندی کا بت بنایا ہونا، جہاں اس کو گھٹ ہونا انہیں لوہے کا بت بنایا ہونا، کئی وہ تانبے کے بت بنائے، کئی مٹی کے بت، کئی پتھر کے بت، وہ بت خانہ بھریا سی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ساری قوم ٹر گئی، آپ نے لیا کوڑا، سو گئے ہو جاتے آپ نے کلاڑا لیا کہ پھر پاور نبوت بھی ہو گئی، اگے بت پیا ہو تے کواڑا بھی نبی دے ہاتھ وچ ہوئے، وہ کسر تے نہیں رہ گئی ہوئی جی، کسی دی باہ کٹی، کسی دی دھون لائی، کسی دا پیٹ چاک کیتا، کسی لتاں بڑیاں، وہ جڑا وڈا سی نا انہاں دا گردان چ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ وڈا پوت سارا وڈا، وہ دے موڈے اتنے سارے وڈ ٹوکے نا، وہ دے موڈے اتنے کواڑا رکھ گئے، ابراہیم علیہ السلام وہ دے موڈے تے کواڑا رکھ کے آپ چلے گئے۔ وہ جدوں آئی نے قوم میلے تو انہوں نے میلا ہو، انہیں آ کے دیکھا بت خانے، انہوں نے کہا حاضری دئیے، حاضری دئیے اپنے جھوٹیاں خداواں کو حاضری دئیے۔ وہ حاضری واسطے آئے تو انہوں نے آخیا کہ ایک بت بھی سارا سلامت نے سوائے بڑی دے، ایک بندہ بھی سیاح سی انہیں آخیا گالے ہوئے، ایک دن ابراہیم نے گل کی تھی سی تھوڑے بتاں کا میں برا چاہنا ہے، ابراہیم سدو انہوں پوچھو انہیں کو گڑبڑ کی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا، ساری قوم پوچھی، ابراہیم علیہ السلام کر لے، ساری قوم ایک پاس سے ابراہیم علیہ السلام کر لے، ایک پاس سے انہوں نے کہا ابراہیم تو کی تھا، فرمایا میں نے بخاؤ ہویا کہ جدو بت خانے جا کے ویکھیا انہوں نے کہا بھی ایک بھی سلامت نہیں، سوایا ساڑھے بڑے دے، انہوں نے کہا بھی کوڑا کتنے میں، انہوں نے کہا بڑے دے موٹے دے پیا، انہوں نے کہا جنہیں پھر مارے انہوں پوچھو، ایک کوڑا جو دے موٹے دے پیا تو انہوں پوچھو، انہوں سنو ذرا گا ابراہیم علیہ السلام دا حکیمانہ انداز ہوئے تبلیغ دا، انہوں نے کہا ابراہیم یہ تو بول دے ہی نہیں، انہوں نے کہا جھوٹ ہو جان دی ہو، وہ جڑا بول دا انہوں نے اپنا ہی بیٹھ کے آپ اپنے منہ آنے ہو کے بولتا نہیں، یہ جڑا بولتا ہی نہیں انہوں تسی خدا بڑھائی بیٹھے ہو۔ انہوں نے کہا ابراہیم پھر تینوں پتا دیا ہے نا بھی یہ تھے آکھی یہ سننا بھی نہیں، انہوں نے کہا جڑا سننا نہیں وہ رب ہو سکتا ہے، اور وہ بلے دا بندہ مطلب کھلی ہوندی ہے، وہ 100 سال بھی پوچھے لڑی رہی پر ڈگی دی ڈگی رہی، انہوں نے سمجھ پھر گل دی کوئی نہ آئی، گردنا جو کہا نہیں ہے سارے، لیکن سمجھ اکھر مزاج اپنے آپ کا دھوکہ کر کے ساری زندگی گزارنے والے لوگ بلا کر سمجھ پھر نہ آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل چلتا چلتا نمرود کے دربار تک پہنچ گیا کہ ایک نوجوان ہے جنہا نام ابراہیم ہے، وہ بتاں دے بڑا خلاف ہے، انہیں بت کٹے بھی تکے بھی بٹے بھی دبائی نہیں پھیری ہے بت خانے میں، انہاں کیا نمرود آکھنے لگا بلاؤ انہوں ذرا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے ٹور بولو تو صحیح نا، آنا ربکم الاعلیٰ دی صدا بلند کرنے والا نمرود وہ دے دربار وچ بڑے ٹور نال گئے، بڑی ہمت نال، بڑی جرأت نال تے پوری وجاہت نال، نبوت تے رسالت کا ایک ٹور ہے، ایک اس کی پاور ہے۔ آپ جس ویلے پہنچے نا نمرود کہنے لگا ابراہیم ایک گل دس سونا جوان ہے انہاں دے خلاف کیوں ہے؟ کہ کام ہی کر نمرود کہنے لگا تو کیوں پوچھنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نمرود ان گل پہنچ گئی مناظرے ہوتے، ہوں
گل ہو گئی مناظرے کی، مباحثے، تکرار، ہوں کھلیاں گلاں کر میرے نال تے میں تیرے نال کھلیاں کرنا۔ وہ کہنے لگا کدی عبادت کرنا ہے، تو کدوں پوچھنا ہے، اے جنے پتھر دیا مورتیاں سارے مارنا ہے، یہ 2 نمبر نے، یہ 10 نمبر نے، یہ ٹھیک نہیں، جھوٹے نے، فرادیے نے، یہ خدا ہونے دی اہلیت نہیں رکھ دے، انہاں دی عبادت نہیں کی جا سکتی، چونکہ نہ ہی بول دے تے نہ ہی سن دے تے نہ ہل سکتے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باری آپ کے ابا جی بت خانے لے گئے، بت خانے لے گئے، صدیق پاک جی چھوٹے سن، عمر میں جی منی سی، بت خانے لے گئے، بت خانے کھڑے تو انہیں آخیا میں پتر ایک کام چلا تے یہ بڑے وڈیرے نے اپنے تے مینوں آکھی کچھ نہ، یہ نہ کوئی انہوں اذیت ہے یا انہوں نے کوئی ہوتی کرے بے ادبی کرے، انہوں نے کہا ابا جی تسی جاؤ۔ ابو قحافہ آپ کے ابا جی عثمان نام سی، بعد بھی کلمہ پڑھیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، وہ آپ چھڑ کے ڈر گئے۔ حضرت صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت نو آکھیا انی جائے میں بھکھاواں فاتح منی منو کھانا کھوا، وہ جنہوں آکھیا وہ بالکل جو وہ کئی بولے لے ہی نہیں، انجھے بھی سنے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا تیرنا ایک گل کی تھی بڑا کچھ چوڑ نکلیا تو بولتا ہی نہیں ہے، وہ عمر نے کہا میرے وہ کوئی نہ۔ آپ نے فرمایا انی آرون میں ننگا ہوں باپ سے نگلو کپڑے دے، وہ پھر چوک پھر نہیں بولے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو نہیں بولتا، وہ پھر نہیں بولے۔ آپ نے پتھر پڑیا صدیق دی پاور سے، تے صدیق جامدہ ہی صدیق پتھر پڑیا بڑا سارا تے صداقت دی پاور دے نال فرمایا ان کنتا الہن اگر تم رب نا الہ ہے تے پھر میں تینوں لگا کٹن تے اپنے آپ کو بچانا کرے تو وہ پھر نہیں بولے۔ آپ نے پتھر پھر اللہ دی دتی طاقت نہ زور نہ ماریا، وہ دڑام کر کے تھلے جا پیا، وہ جھوٹا خدا جڑا سی بہت ڈگ پیا، ابے رنبار آواز گئی کہ وہ اندر آئے نہ گئے کی تے یہ جڑے 2 نمبر یہ ہوندے نا انہاں دا پھر علاج ہر دور میں ہوندا ہے، ہر دور میں ہوندا ہے، لیکن مرضی رب دی کئیاں کٹوا لیندا ہے تے کئیاں نوں بلیاں دے منہ کڈائے تے کھوا لیندا ہے، یہ مرضی میرے اللہ دی۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ ہندوؤں دے سارا جڑا دریائے راوی یہ سارا مندر سن، جگہ جگہ مندر بنے۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ دور میں آپ نے فرمایا مندر کو لنگے تو چوری چوری لے کے آئے بھی کھا لو، لیکن کوئی کھان واسطے دیا نہیں، کوئی بہت ہوتا، کوئی بولتا، کوئی گل کرتا، کوئی کھانا، کوئی مانگتا، کوئی نہ۔ آپ نے نہ بہت کھانے جا کے انہوں نے ہندوؤں فرمایا کی کھانے ہوئے انہوں نے چوری بڑی ٹور میں بنا کے لیا شوق نالے کھانے تھی بڑی چوڑا نکلے رہے مانتے نہیں۔ آپ نے فرمایا چلو تھی مانتے اسی آ کے ویک لیں گے، تھی نہ مانتے اسی آ کے ویک لیں گے۔ حضرت سیدنا داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ چلو لے کے آئے نے کھا لو، ایڈی ریج نہ لیا چلو تم کھا لو، وہ بہت کھانا ہوں ہندوؤں ساتھ چڑھنا سی کہ ہے ساڈے تے مانتے یہ غصہ ہونا بنتا بھی، اور جب چنگے پلیٹ پلاٹ ایسا نہ پلیٹ جہاں ویلیاں ہو گئی ہیں نا تو داتا صاحب رحمۃ فرمان کے چلو بس کرو، وہ بہت لکھیا ہوں میں کھانی چھڑ دی تھی۔ یہ میرے اللہ کی مرضی ہے، وہ پتھر مروا دے ان کو یا چاہے تو ولی کہے تو چوری کھلوا دے، وہ میرے اللہ کی مرضی ہے، لیکن ہندی ہے نا بری ہے۔ حضرت علی پاک نے بڑے ٹوٹے نے بہت، ہاں 360 بہت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم تے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کعبہ کی چھت کو اتارے تھلے سٹے ٹکڑے ٹکڑے کیتے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نمرود تیرنا بہت مناظرہ ہے، ایک میں تیرنا گل لگا کر یہ سن لے، میں جنہوں پوچھنا نا ربی میرا رب ہوئے الذی ہوئے یحیی و یمیت، جڑا زندہ بھی کردا ہے تے ماردا بھی ہے۔ ذرا بولیے بولیے بولیے، میرا رب
رب وہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. انہیں آخیا واہ ابراہیم یہ کوئی بڑی گل نہیں. انہیں جیل دو قیدی منگوائے, ایک کو چھڈ دیتا ایک کو مار دیتا. انہیں اگلا کہ میں زندگی دیتی ہے میں مار دیتا. یہ کہڑی گل ہے؟ آپ نے فرمایا ہوں تیرا میرا مراد ہے ایسے تینوں گل سمجھ گئی. تو موت حیات کے فلسفے کو سمجھ دے. حیاتی کی تے موت کی تینوں پتہ ہی نہیں. تینوں پتہ ہی نہیں کہ الذی خلق الموت والحیات, خالق موت و حیات کا پروردگار ہے جڑا وحدہ لا شریک ہے. بس کوئی اور مالک نہیں ہے شے کا. نہ تو زندگی دے سکتا ہے نہ کوئی مار سکتا ہے. تم آپ بھی عمل کر کے کھانا پیا, تیرے کو عمل ہوئے نہیں, تیرے کو موت حیات کا پتہ ہی نہیں. انہیں آخیا پھر مینوں نہیں پتا. تے آپ نے فرمایا ہوں گل کر میرے نال, میرا رب ہوئی, میرا رب ہوئی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. آپ نے فرمایا میرا رب ہوئے جدی میں پوجا کرنا ہوں, میرا رب ہوئے, میرا الہ ہوئے, میرا سید الہ, میرا مالک دے, میرا رازق دے, میرا خالق وحدہ لا شریک وہ ذات ہے جہاں سورج مشرق تو طلوع کرتا ہے تے مغرب وچ غروب کرتا ہے. اگر تو اپنے آپ کو سچا سمجھنا ہے تے سورج نو مغرب وچ طلوع کر کے بتا دے. سبحان اللہ. قرآن فرمایا فَبُورِكَ الَّذِي كَفَرَ, وہ جڑا کافر نمرود مبہوت ہو گیا. انہیں آخیا یہ کام نہیں ہو سکنا. سورج لوگوں میں نہ سجدے کرو تو کئی مانتے نے کئی نہیں مانتے. مینوں سجدہ کرو کئی مانتے نے کئی نہیں مانتے. تے سورج ایڈا بڑا وجود میری کتنے منے گا. کافر مبہوت ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جدوں گلاں نال نہ ہرا سکے, آپ دے دلائل دا جواب نہ دے سکے, انہاں نے آکھیا پھر یہ کرو انہوں ختم ہی کرو, معاملہ ہی مکاؤ, مٹی مکاؤ, ختم ہی کر دیو, آگ پاڑو, انہوں ابراہیم نو بچ سٹو, سڑ جائے گا, روڑے مک جان گے. پر انہاں دی سی پتہ روڑا مکنا نہیں, بلکہ انہاں دی عظمت ہو لوکاں دے سامنے واضح ہو جانی. روڑے جدوں مکانے نے ابراہیم علیہ السلام نے مکانے, انہاں کو روڑا نہیں سی مکنا. اللہ اکبر. نمرود نے آڈر جاری کیتا کہ باری جائے, پھر کیتا کہ نا 30 گز لمبی تے 20 گز اونچی, لمبی چوڑی اونچی گزاں دے حساب نال ایک چکھا تیار کی گئی, باؤنڈری لائن بنائی گئی, وچ لکڑیاں باڑیاں گئیاں. جڑا بھی بی بی بیمار ہونا, سوت کتنا, سوتر چرخا ڈانا, سوت کتنا, انہیں اس نیت دے نال کہ بازار جا کے بیچا گی, جنہیں پیسے بٹے جان گے, منت مانیاں بھئی میں ٹھیک ہو جاں گی اس واسطے, انہاں پیسے دیاں لکڑیاں لیا کہ میں اس چکے بھئی سٹڑیاں نے جتھے ابراہیم علیہ السلام کو سٹیا جانا ہے. جی تے لوکاں نے لکڑیاں لیا دیا کہ پھاپڑ مچن لگ پے, آسماناں دے نال آگے شولے گلا کرن لگ پے, انہیں اونچے اونچے شولے چلتے نے پے, اتنی بھاری برکم آ کے پریشان نے لوگ. کوئی پرندہ اونچائی تو بھی نہیں گزرتا پیا, جڑا جانا ہے لگتا ہے وہ پسم ہو کے زمین تے آ جانا ہے, وہ سڑ جانا ہے, بھٹ جانا ہے, وہ وجود ختم ہو جانا ہے. بلا کر انہاں منجنیق تیار کی تھی, پوچھیا گیا سٹیے کہنے, شیطان آ گیا کہنے لگا یہ کوئی طریقہ ہے سٹن کا, منجنیق تیار کی دی جائے, طریقہ بھی شیطان نے دسیا اس طریقے نال منجنیق بناؤ. جناب ابراہیم علیہ السلام نو وچ رکھو تے آگ دے اندر سٹ دیو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو رسیاں دے نال بنیا گیا ہے, بن کے منجنیق دے ذریعے آگ دے اندر سٹیا گیا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس ویلے آگ دے اندر تشریف لے آئے نے, یہ لفظ بول رہے ہیں, بولو کی کہہ رہے ہیں, جملہ یاد رکھا جی میرا, یہ عشق والا جملہ ہے, پیار والا ہے, ادب والا ہے. جس ویلے آگ دے اندر تشریف لے آئے نے تے آگ بھی خوشیاں منا رہی ہے. ابراہیم میں پاگا والیاں جدے وال تسی تشریف لے آئے ہو, اے اگے تو ساڑ دی نہیں, انہاں کیا ہے تے ساڑن والیاں, پر مجال ہے تو
پانیاں دا فرشتہ آ گیا، اے ابراہیم علیہ السلام ڈیوٹی لاؤ، اتنا پانی آوے آگی بجھ جائے۔ فرمایا آپ ہی آیا کہ رب نے کدیا جی مرض نہ آیا، فرمایا ٹر جا، چلا جا۔ وہ چپ کر کے ٹر گیا۔ فرمایا تیری ضرورت نہیں، تیری حاجت نہیں۔ پھر ہوا والا فرشتہ آ گیا، حضور اجازت دینی ہوا چلاواں آگی اٹھ جائے۔ فرمایا آپ ہی آیا کہ میرے رب نے کلیا ہے جی، آپ ہی آیا۔ فرمایا تیری حاجت نہیں، چلا جا۔ پھر تیسرا ویلا ہویا، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئے۔ عرض کردے نے پیارے ابراہیم علیہ السلام جی حکم ہوئے کو حاجت ہے کہ دسو میں اللہ دی بارگاہ پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا آپ ہی آیا کہ اللہ دی بارگاہ چھوائے جی، آپ ہی آیا۔ فرمایا اے جبریل چلا جا، کیوں جبی وجہ نہ لائے ہوا، وہ میرا مالک جانتا ہے۔ میں جدے واسطے آیا میرا رب جانتا ہے، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل، آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل، آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا میں نے کوئی حاجت نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام تے قرض رہ گئی یہ بات جڑا جبریل علیہ السلام نے آکھیا ہے کوئی حاجت ہے کہ اس قرض کو اتاریا کہ نماز دی راتی میرے توڑے لجپال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابا جان اپنے جدے امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قرض اتاریا۔ جدوں سدرا تے جبریل علیہ السلام پہنچ گئے، انہاں دا ہیڈ آفس آ گیا، انہاں دا دفتر آ گیا، انہاں واسطے انتہا آ گئی۔ اس تو اگے جبریل علیہ السلام ایک پر دے برابر، ایک منہ دے برابر، ایک پوٹے دے برابر، ایک بال دے برابر اگے نہیں جا سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے فرمایا اے جبریل کوئی حاجت ہے ہی دس تیری اللہ دی بارگاہ میں جا کے پیش کر دیا۔ یہ تھا قرض، اتارا کس نے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا۔ آیا ہے تے جبریل علیہ السلام کی عرض کر دینے سونیا میری ایک حاجت ہے وے تسی پوری کرا سکتے ہو اپنے مالک دی بارگاہ وچوں، چونکہ تسی حبیب ہو، تواڈے الہ نے موڑنی نہیں، تواڈے محب نے نہ نہیں کرنی۔ میری حاجت ہے کہ قیامت والے دن جدوں تواڈی امت پل صراط تو گزردی ہوئے مینوں اجازت مل جائے پل صراط تے میں جبریل اپنے پر بچھا دیا۔ اچھا بولو، اچھا بولو، اچھا۔ تے فرشتے کون ڈر پے تے رو کے عرض کر دینے مولا دو میاں بیوی ایک فیملی ایک ہے نے سلے کائنات ہوئے تیرا نام لینے والے تیری عبادت کرنے والے مولا او بھی آگ دے اندر اے تیرے معاملے نے تو ہی جاننا ہے، اے تیرے راز نے تو ہی جاننا ہے، اے تیرے معاملات نے سارے تو ہی جاننا ہے سونے ربا۔ پر سامنے جو نظر آ رہا ہے رب العالمین نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔
کر دیتا ہے یہ اگ خبردار ہے کہ تیرا دم جلانا ہے پر دیکھی آیا کون ہے خبردار وال بھی بھینگا نہ کری ابراہیم تے ٹھنڈی ہو جا ٹھنڈی ہو جا صرف ٹھنڈی نہ ہوئی سردی نہ لگے سمجھو گل نو قرآن پاک دا مطلوب سمجھو کی ہے بردا ٹھنڈی ہو جا پر خبردار اتنی ٹھنڈی نہ ہوئی کہ میرے ابراہیم نو ٹھنڈ نہ لگن لگ پوے اتنی محبت دے خلاف ہے انج نہ کری فرمایا اگے پھر فرمایا والسلام ٹھنڈی ہو پر اتنی کو ہو ابراہیم سلامت رہے نالے ٹھنڈی ہو جا نالے سلام دی واری بن جا گلو گلزار بن جا میرے اللہ دے حکم دے نال اب ٹھنڈی ہو گئی صرف جنہ رسیاں دے نال بنیا گیا ہے وہ رسیاں سڑیاں نے ابراہیم آزاد نے طاقت ہندیاں زور نہ لایا بیٹھے من رضائی طاقت ہے سی پر زور نہیں لایا کیوں یار تم راضی رہیں عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ سے واسطے فرماندے نے دکھ ہمیشہ سکھ گاہے گاہے بس راضی رہن پیارے آنکھوں ذرا مل کے دکھ قبول محمد بخشا بس راضی رہن پیارے دکھ ہمیشہ سکھ گاہے گاہے ایسا سکھ دکھا تو والے دکھ قبول محمد بخشا بس راضی رہن پیارے زور نہیں لایا تاکہ رسیاں کھل جانے یہ اگ دیاں ڈیوٹیاں نے اگ دی ڈیوٹی رسیاں ساری میرے ابراہیم نے جڑا امام شریف بنیا ہے جڑا کرتا پایا ہے جڑا پیجامہ مبارک پایا ہے خبردار ایک دادا بھی نہ سڑے اب اللہ دے حکم دے نالے ٹھنڈی ہو گئی ہے نالے سلام دیوانی پڑ گئی جس ویلے اللہ دا حکم آ گیا اگ نو یہ حکم آن دی دیر پوری کائنات تے اگ ٹھنڈی ہو گئی اگ نے اس ویلے کسی تے اثر نہیں کیتا نہیں کچھ شے پڑی نہیں پکی لیکن فرمایا اللہ دا کرم ہے اللہ ابراہیم اگر رب نہ فرماندا تے اگ دا اثر بالکل مفقود ہو جاندا ختم ہو جاندا اللہ نے قید لائی ہے ابراہیم تے ٹھنڈی سنو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ کلندر لاہوری 15-20 علامے بیٹھے ہو نا تو تھی آگو گے بھی نہیں علامہ میں آگاں گا فلانا نہیں فلانا علامہ کوئی آتے گا ایک وہ علامہ ہر کسی نے اختلاف ہوئے گا نا گال میں لیکن علامہ اقبال ہو رہے جنہوں نے اپنے نگاہ نے سارے علامہ ہی جی پر علامہ پڑھنے واسطے ضروری ہے زندگی میں کم از کم 1 کروڑ مرتبہ درود شریف سے پڑھیا ہوئے نا علامہ کا ترجمہ سنو قادری
علامہ محمد اقبال قادری، یہ بھی قادری، تے ابا جی شیخ نور محمد رحمت اللہ علیہ وہ بھی قادری، باپ بھی قادری تے پتر بھی قادری۔ فرماندے نے عشق تے عقل دونوں دا جھگڑا سی اس ویلے، ابراہیم نہ جائیں سڑ جائے گا، عشق آندا ہے نہ یار پیچھے جانا پوے تے حرج کوئی نہیں، بولو تے صحیح، حرج کوئی نہیں۔ فرماندے نے بے خطر، بغیر خطرے دے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ ہاں عقل نہیں اتنے پہنچاندی جتھے عشق لے کے جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آندے نے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، لگا کیا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ یہ عشق ہے جو آگ کے اندر گیا ہے، عقل نہیں گئی۔ تو پھر عشق کے فیصلے پتہ کیا ہوتے ہیں؟ انجام کا کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا، بے خطر انجام کا کوئی پتہ نہیں، بس چھاڑ لا جو یار مجھے جانا ہے صاحب۔ ہاں غازی گنجی شہید ہی دیا ایسے کو پتہ سی انجام کی ہونا، بس اتنا پتہ سی یار راضی رہے بس۔ ہاں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ جگہ علامہ فرماندے نے عقل ہے محو تماشائے لبے پام ابی، عقل ہے محو تماشائے لبے پام ابی۔ عقل مجھے پار کھلو کے سوچ دیے پئی کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، عشق نے آکھیا تو فیصلے پہ کر، تو سوچی جا، میں وہ ماجرا ٹر بھی گیا۔ تو سوچی جا۔ انہوں نے آگیا سوچنا کی جدوں یار پیچھے جانا ہے، مالک پیچھے جانا ہے، پھر سوچنے کی کیڑی لوڑ ہے؟ امتحان اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، بولو اللہ نے، کچھ بولو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ لاسٹ بات کروں، بڑی لمبی گفتگو ہے یہ، میں بڑی کوشش کر رہا ہوں اس کو سمیٹنے کی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پھر خواب آیا، آپ نے دیکھا کہ میں اپنے بچے کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے کو کہا بیٹے کیا ہے خیال اس بارے میں کہ میں نے خواب دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ابو جی جیسے حکم ہوا ہے ویسے کریں، جیسے حکم ملا ہے آپ ویسے کریں۔ سب تاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چھری چلے گی مجھے کوئی فکر نہیں، کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے ہے، بولو اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ بچے کو لائے، 3 جگہ پہ شیطان نے برگلائے، وہی جگہ ہے حج پہ، اللہ تعالیٰ حج کا نام آیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی حج کے معاملے میں آسانیاں نصیب کریں، زندگی میں بار بار یہ موقع نصیب کریں۔ وہ شیطان کو جہاں 3 جگہ ہیں کنکریاں مارنے کی، یہ وہی 3 جگہ ہیں۔
جہاں شیطان نے برگلایا تھا. ایک جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام کو, ایک جگہ پہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو, اور تیسرا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. تو ابے دے خواب تے ٹر پے رہن دے, خواب اس طرح ہی ہوندے نے نا. ابراہیم انہیں پڑھیا سی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, شیطان چلا گیا سی. ابراہیم تو پتر کو ذبح کرنے واسطے ٹر پیا, آپ نے فرمایا روکنے والا کون ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حاجرہ پتہ ہی ابراہیم اسماعیل کو کتنے لے کے گیا ہے, چھری چلان گئے وہ گڑے تھے. انہیں آخیا رب دا فیصلہ تم کون بچ آن والا, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جنہ جگہ پہ اتنے کنکریاں شیطان. اچھا شیطان کی کنکریاں کی گل یاد آئی, ان کی جی کر لوا گے. چلو کوئی نہیں, 5-10 منٹ کا کوئی فرق ہو جاتا ہے, کیا پتا ٹائم ہوتے جاتے رہتے ہیں. اور گل سن لو ذرا لکھی تو سواد لو کرنا. جن تھی وہدے ہو حاجی 2011 سے اللہ تعالیٰ مینوں سعادت عطا فرمائی حج دی. 35 لاکھ بندہ سی ادو حج واسطے. ادو 2.5 لاکھ حج ہوں سی, 50,000 اپنا خرچہ 2 لاکھ کا حج, 2.5 لاکھ سے حج ہو گیا. میں بھی حدیث پڑھی تو ہے سی. میں پھر وہ جڑے کالج بنے نا جنہوں کے پلر بنائے نے انہیں وہ بیزوی شکل دے, میں اگے کہ ہو کے بہتا رہا ہے تو میرے تو اونچا سی, لیکن میں بتھیرے طریقے بہتا رہا انہوں کہ مجھے پتہ لگے بھی کئی حاجیاں نے کنکریاں ماری ہیں. ایک حاجی ایک ٹائم کنکریاں مارے, پھر کنی بری مارے, کنے موقع تے مارے. میں کہ کنکریاں تو ڈھیر بن رہی ہیں, لیکن انہیں حاجیاں نے ماریاں نے بچ کوئی دے کھولے خالی نے. مینوں پھر ویکھ کے حدیث شریف یاد آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ جدا حج قبول ہو جاتا ہے, اللہ فرشتیاں کو حکم دیتا وہ کنکریاں اٹھا لو, اور اگر وہ کنکریاں نہ اٹھائی جاتی تو وہاں پہاڑ بن جاتے. سعودی حکومت بچوں ایک بندہ بھی ثابت نہیں کر سکتے تسی کہ جنہ نے حج تو بعد ڈیوٹی ہوگی انہوں نے کہ تساں یہ کنکریاں چکنی ہیں. کوئی ایک مثال نہیں. وہ کرینا لے کے آن, بلڈوزر لے کے آن کہ کنکریاں چکو بھائی, بندے لائے ہوں کنکریاں باہر کڈو. نہیں, رب جنہوں نے قبول کرتا ہے انہوں نے اٹھا نہیں ہے. یہ تھوڑی بھی سمجھ آتی ہے کہ بتھیرے ہوں جنہوں کا قبول ہو جاتا ہے. کدی کدی انج بھی ہوندا جے کوئی ایک ہی ہوندا جے نیک, کوئی ایک اینا نیک کہ اللہ نوں دی ہر ادا ہی پسند ہے. او دی وجہ نال رب سارے دا قبول فرما رہے ہیں. سارے دے قبول میرے اللہ دے فیصلے, اللہ دے فیصلے. چھری چلا رہے ابراہیم علیہ السلام, چھری نہیں چلتی, کول پتھر پیا, پتھر تے زور نہ ماری, پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا. چھری پتھر تے مارے, پتھر 2 ٹکڑے ہو کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پکڑی ہے, نبوت کی پاور ہے, رسالت کی پاور ہے, زور سے لگائی, 2 ٹکڑے ہو گیا. پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا. یا اللہ اسماعیل کا گلا پتھر سے زیادہ مضبوط ہے. یہ اتنا نرم و نازک گلا, یہ کیوں نہیں کاٹا جا رہا؟ چھری کیوں نہیں اثر کرتی؟ چھری خود بول کے کہنے لگی زبان حال سے. چھری کہنے لگی ابراہیم آپ کہتے ہیں کاٹ, وہ کہتا ہے خبردار. ابراہیم آپ کہتے ہیں چھری, میں مجھے حکم دیتے ہیں کاٹو. تو جو مجھے آگر آپ دے رہے ہیں کاٹنے کا, جو میرا خالق ہے وہ حکم دیتا ہے خبردار. اب پوچھے نجوی صاحب کیا وجہ ابراہیم علیہ السلام کے گلے پہ چھری کیوں نہ چلی؟ جو سمجھ گیا وہ بولنے سے نہیں رہے گا, اور جو نہ سمجھا پھر وہ اپنا بولا پھر کبھی نہیں بول سکے گا. سن لے, رب کا فیصلہ یہ تھا اسماعیل علیہ السلام وہ ذات ہے جن کی سلب انور میں میرے آخری زمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ہے. اگر اسماعیل آج ذبح ہو گیا تو میرا آخری زمان نبی کیسے آئے گا؟ آج اسماعیل کو بچانا ہے تاکہ ختم نبوت کے دائدار کو لانا.
ٹائم اتنے لگ گیا نا میرے 15 منٹ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ گئے اجے 13 منٹ اور لگنے نو اسماعیل علیہ السلام کے نام پہ گئے میں اصل چشتی عاشق ہے نا مینوں ٹائم کا حساب کو نہیں لگتا میرا بھی دل کرتا ہوں 35 منٹ جمعہ پڑھاواں 20 منٹ لاواں گا پر میں پورا ہفتہ تیاری کرتا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب اکھاں کھولیاں نا ابراہیم علیہ السلام نے پٹی اتاری اپنی اکھاں تو وہ چھری چلی رہی تے اسماعیل علیہ السلام سائڈ تے کھڑے مسکراندے رہے پے تے جنت وچوں جبریل علیہ السلام دوبا دے آگے تھلے کر دتا چھری دی ذبح ہو گئی وہ ذبح ہو گئی آج وہی سنت اللہ نے امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جاری و ساری فرما دی یہ قربانی کی توفیق اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے سب کو عطا فرمائے سب کو عطا فرمائے اور جو نہیں کر سکتے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نہیں کر سکتے اپنی امت کے غریب افراد کی طرف سے کر دی ہوئی ہے خود کر دی ہے وہ کدی کدی میں ایک شعر پڑھنا ہونا کہ امت نو بسا چھڑیا امت دیا امیراں نے یہ دین بچا چھڑیا زینب دیا امیراں نے اے امیر نہ ہوندے جنہاں کو پیسے زیادہ نہیں تے غریب کا کوئی پرسہ بیان نہ ہوتا یہ اللہ دے فیصلے ہیں امارت بھی دی اور غربت بھی دی امیر ہیں قربانی کرتے ہیں تو غریبوں کے گھر بھی گوشت پہنچتے ہیں جی قربانی کا لطف آپ بھی لے رہے تھے اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے خاتمہ بالخیر فرمائے مادے برکت کلمہ نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی حج کے بارے میں کعبۃ اللہ کے بارے میں اور مدینہ منورہ کے بارے میں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ